کہ عشق دا رنگ وکھرا ہے۔ بادشاہ کو جب پتہ چلتا ہے کہ غلام نے اس کے ساتھ دھوکہ کیا ہے، کیونکہ غلام جانتا تھا کہ جس لڑکی سے میں محبت کرتا ہوں یہ وہی لڑکی ہے، لیکن غلام نے مجھے نہیں بتایا۔ بادشاہ بہت غصے میں ہو جاتا ہے اور فوراً سے غلام کے ساتھ لڑنے شروع ہو جاتا ہے۔ غلام کہتا ہے کہ اس لڑکی سے اب میں محبت کرنے لگا ہوں، اس لیے آپ پیچھے ہٹ جائیں۔ بادشاہ اور ہی زیادہ غصے میں ہو جاتا ہے اور وہ غلام کو بہت زیادہ مارتا ہے۔ وہیں پر دوسری طرف صاحب جاندار سے کہتی ہے کہ یہ سب کچھ کیا ہو رہا ہے، میری سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا۔ تو اس پر جانداد کہتا ہے خورشید کی بیٹی ہے اور یہ وہی لڑکی ہے جس سے بادشاہ بہت زیادہ محبت کرتا تھا، اور مجھے یہ معلوم نہیں تھا کہ سندری وہی لڑکی ہے جس سے بادشاہ بہت زیادہ پسند کرتا ہے۔ صاحب جان بہت زیادہ پریشان ہو جاتی ہے اور کہتی ہے اگر بادشاہ شادی سے انکار کر گیا تو میرا بھائی بادشاہ کو نہیں چھوڑے گا، وہ اسے مار دے گا، تو اب آپ کو کچھ کرنا پڑے گا، بادشاہ کو بچانا ہوگا۔ جانداد بہت ہی زیادہ پریشان ہو جاتا ہے اور دوسری طرف خورشید کو کہتا ہے کہ تمہاری وجہ سے یہ سب کچھ ہوا، اگر تم اپنی بیٹی کی ضد نہ کرتی تو یہ سب کچھ نہ ہوتا۔ تو اس پر خورشید کہتی ہے کہ مجھے معلوم نہیں تھا کہ یہ میری بیٹی ہے جس سے بادشاہ بہت زیادہ محبت کرتا ہے۔ وہیں پر صاحب جان فوراً سے خورشید کے پاس جاتی ہے اور اس پر بہت زیادہ غصہ کرتی ہے اور اسے کہتی ہے کہ یہ سب کچھ تمہاری وجہ سے ہو رہا ہے، آج تمہاری وجہ سے دو بھائی ایک دوسرے کے ساتھ لڑ رہے ہیں اور ایک لڑکی کی وجہ سے وہ بھی تمہاری بیٹی، کاش تمہاری بیٹی بھی پہلے مار جاتی۔ وہیں پر خورشید بہت زیادہ غصے میں ہو جاتی ہے اور کہتی ہے کہ آپ میری بیٹی کے بارے میں ایسا کچھ نہ کہیں، کیونکہ آپ لوگوں نے پہلے میرے شوہر کو مار دیا تھا، اب آپ میری بیٹی کو بھی مارنا چاہتے ہیں۔ تو اس پر سمجھان کہتی ہے کہ کاش وہ لڑکی مار ہی جائے، کیونکہ اس کی وجہ سے اتنا بڑا ہنگامہ ہو رہا ہے اور میرا بیٹا اسی کی وجہ سے بہت زیادہ پریشان ہے۔ خورشید کہتی ہے کہ بس کر دیں، اور دوسری طرف غلام بادشاہ سے کہتا ہے کہ آپ اپنی ضد چھوڑ دیں، کیونکہ میں سندری کو نہیں چھوڑ سکتا، کیونکہ میں سندری سے بہت زیادہ پیار کرنے لگا ہوں۔ اور بادشاہ کہتا ہے کہ تمہیں سندری کو چھوڑنا پڑے گا، کیونکہ سندری میری محبت ہے، تمہیں یہ بات پوری طرح سے معلوم ہے۔ تو اس پر غلام کہتا ہے کہ مجھے معلوم تھی، لیکن اب میں اس سے محبت کرتا ہوں۔ پھر بادشاہ فوراً سے سندری کے پاس جاتا ہے اور اس سے کہتا ہے کہ تم مجھ سے شادی کر لو، لیکن سندری نہیں مانتی۔ سندری خورشید کے پاس کھڑی ہوتی ہے تو بادشاہ کہتا ہے کہ پھوپھو اماں، آپ کو یہ فیصلہ کرنا پڑے گا کہ سندری کس سے شادی کرے گی۔ سندری کو مجھ سے شادی کروا دیں، کیونکہ آپ جانتی ہیں کہ میں اس لڑکی کے لیے کتنا تڑپا ہوں اور اس سے کتنی زیادہ محبت کرتا ہوں۔ تو اس پر سندری بادشاہ سے کہتی ہے کہ میں تمہاری کبھی نہیں ہو سکتی، کیونکہ میں غلام سے محبت کرتی ہوں اور اسی سے شادی کرنا چاہتی ہوں۔ تو اس پر بادشاہ کہتا ہے کہ غلام کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، اس کے پاس جو چیزیں ہیں وہ بھی میری دی ہوئی خیرات ہی ہیں، اس کے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے۔ تو اس پر سندری بہت زیادہ غصہ ہو جاتی ہے اور بادشاہ کو کہتی ہے کہ میں تمہاری دولت کو دکھیرتی ہوں، کیونکہ مجھے تمہاری دولت بالکل بھی نہیں چاہیے، میں غلام کے ساتھ بہت زیادہ خوش ہوں، اور آپ جو تمہیں تمہاری دولت پر ناز ہے اسے اپنے پاس ہی رکھو، کیونکہ دولت سے سب کچھ مل سکتا ہے لیکن پیار اور محبت نہیں مل سکتی۔ بادشاہ جب یہ بات سنتا ہے وہ غصے میں آگ بگولا ہو جاتا ہے اور سندری سے کہتا ہے کہ تمہیں شادی کرنی ہوگی تو صرف مجھ سے، ورنہ میں تمہاری شادی غلام سے کبھی نہیں ہونے دوں گی۔ تو اس پر سندری کہتی ہے کہ تم کچھ بھی نہیں کر سکتے، کیونکہ میں غلام سے محبت کرتی ہوں اور میں غلام سے شادی کر کے ہی رہوں گی، اس میں تم مجھے کبھی نہیں روک سکتے، کیونکہ اگر تم نے مجھے اپنا بھی لیا تو میں تمہیں کبھی اپنی زندگی میں آنے بھی نہیں دوں گی۔ تو بادشاہ جب یہ بات سنتا ہے وہ بہت زیادہ پریشان ہو جاتا ہے، اور دوسری طرف غلام بادشاہ سے کہتا ہے کہ آپ اپنی ضد چھوڑ دیں، لیکن بادشاہ کہتا ہے کہ غلام یا تو تم اپنی ضد چھوڑ دو، کیونکہ میں اپنی ضد چھوڑنے کے قابل نہیں ہوں۔ اور دوسری طرف غلام فوراً سے اپنے کوارٹر چلا جاتا ہے۔ ادھر خورشید سندری کو لے کر کمرے میں چلی جاتی ہے اور بادشاہ وہیں پر سوچنے لگتا ہے کہ اب کیا کروں۔